السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن مارچ 2023 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شعبہ خواتین کی جانب سے استقبال رمضان پروگرامز میں زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کی جانب توجہ مرکوز کرائی گئی۔ اولاد کی پرورش، ان کی نشوونما نیز ان کے مسائل اور حل کے لیے ممبئی میٹرو کا پروگرام پرورش کا انعقاد۔ ماہ مبارک میں جماعت کی جانب سے ضرورت مندوں میں رمضان راشن کٹس کی تقسیم۔ عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر شعبہ خواتین کا پروگرام کا انعقاد۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ممبئی جماعت اسلامی ہند مالونی کے سالانہ پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد کی جانب سے سدبھاونا منچ کا قیام اور جماعت اسلامی ہند ناندیڑ اور ناگپور کے چرنر سرکل کے سالانہ گیدرنگ و کنونشن ڈے کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہند ہر سال استقبال رمضان کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کرتی ہے، جس کے تحت ماہ مبارک میں فرد کی تربیت اور معاشرے کے اصلاح کی تعلق سے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے لیے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کوششوں کے نتائج بھی خاطر خواہ برآمد ہو رہے ہیں۔ امت اجتماعی نظم زکوٰۃ کے معاملے میں آگے آ رہی ہے اور کئی جگہ اس کے اثرات بھی ثبت ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے شعبہ خواتین کے ذریعے اس بار پورے مہاراشٹر میں استقبال رمضان کے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ استقبال رمضان کے پروگرام کے ذریعے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم، ضرورت اور اہمیت پر زور دیا گیا۔ نیز اس بات پر توجہ مرکوز کرائی گئی کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں منضبط طریقے سے ٹارگٹ کر کے اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ فیض پور، مالونی، ممبئی، اورنگ آباد، پیٹھن، ممبرا، ناسک، بلاسپور سمیت مہاراشٹر کے زیادہ تر یونٹس میں شعبہ خواتین کی جانب سے استقبال رمضان کے پروگرام میں خطبات کے ذریعے رمضان کا اصل مقصد روح کی پاکیزگی، تقویٰ اور رمضان میں ہمارے معمولات، تلاوت قرآن، نوافل کا اہتمام، لغویات سے پرہیز، سخاوت، ہمدردی جیسے نکات کی طرف قرآن و احادیث کی روشنی میں توجہ دلائی گئی، جس میں تقریباً 2000 خواتین نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی کا 18واں ورکشاپ زیر عنوان پرورش، اولاد کی نشوونما، مسائل اور ان کا حل فاطمہ انجم خیر الاسلام نڈیاڈ والا ہائی اسکول اندھیری ویسٹ میں 18 مارچ بحسن خوبی منعقد ہوا۔ نوجوانوں اور بچوں میں موبائل گیمز اور نشے کی لت کے بڑھتے ہوئے رجحان اور والدین کی پریشانی اور بے بسی کے مد نظر جماعت نے یہ ورکشاپ منعقد کیا، جس میں اپنی فیلڈ کے ماہرین کے لیکچر اور سوال و جواب کے سیشن کے ذریعے والدین کی رہنمائی کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی کی ناظمہ ممتاز نذیر شیخ نے افتتاحی کلمات میں ورکشاپ کی غرض و غایت پیش کی۔ موبائل گیمز اور نشے کی لت، موت کی راہ، اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے حمیرہ بیگم ماہر نفسیات نے والدین کو 5S یعنی سپورٹس، شیڈیول، سسٹم، اسمائل اور اسپریچویلٹی فارمولے کے ذریعے اپنے بچوں کی نشوونما کرنے کی صلاح دی۔ امیر مقامی اندھیری ویسٹ انجینئر عابد اطہر نے اولاد کی تربیت و تعلیم، جدید تقاضے، دین کی روشنی میں موضوع پر اپنی بات رکھی۔ سورہ صف کی آیت لما تقولون ما لا تفعلون کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بننا چاہیے۔ معروف ماہر تعلیم حنیف لاکڑا والا نے مجھے اپنے امی ابو سے کچھ کہنا ہے موضوع کو ایک بچے کے والدین سے فریاد کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں، آپ صرف ان کے رکھوالے ہیں، مالک تو صرف اللہ ہے۔ پروگرامز میں شرکا و والدین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ رمضان المبارک نیکی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمانوں کا سینہ نیکیوں کے لیے مزید کشادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کے لیے بہت جوش و خروش سے آگے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں غربا و مساکین کے ساتھ غریب پڑوسیوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند مسلمانوں کے اس جذبہ خیر کو مزید جلا بخشنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتی رہی ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی معاشرے کے پسماندہ اور کمزور افراد کے تعاون کے لیے ارکان و کارکنان جماعت متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان خاندان کی نشاندہی کی جاتی ہے جن کے ذرائع معاش کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے کچھ تنگی کا شکار ہو۔ ان کے لیے رمضان راشن کٹس تیار کیے جاتے ہیں جو عام طور پر ضرورت مندوں کو ان کے گھر تک پہنچائے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال پورے مہاراشٹر میں 10,650 خاندانوں کو رمضان راشن کٹس تقسیم کیے گئے تھے، جن پہ مجموعی طور پر 1,27,80,000 کی رقم خرچ کی گئی۔ رواں رمضان میں بھی رمضان راشن کٹس ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام جاری ہے۔ اب تک موصول اطلاعات کے مطابق ریاست کے درجنوں مقامات پر تقریباً 20,000 سے زائد کٹس ضرورت مندوں میں پہنچائی گئی۔
خواتین کو استحصال سے بچانے اور معاشرے میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر سال 8 مارچ کو بین الاقوامی طور پر یوم خواتین منایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین آج بھی استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان کے نام پر دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس نے مرد و خواتین کو ایک دوسرے کا حریف بنا رکھا ہے، اور اسی کے سبب خواتین کا استحصال بند نہیں ہو رہا ہے اور ان کے خلاف جرائم میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کا اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یوم خواتین کی مناسبت سے شعبہ خواتین نے پورے ملک میں مختلف قسم کے پروگرامز منعقد کرتی آئی ہے، جن میں خواتین کو ان کے حقوق اور وقار کے تئیں بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حلقہ مہاراشٹر میں بھی شعبہ خواتین نے کئی مقام پر مذکورہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ ایسے ہی ایک پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے جماعت اسلامی ناگپور کی ناظمہ ڈاکٹر صبیحہ خان نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو ان کی پیدائش کے وقت سے ہی سارے حقوق دیے ہیں۔ وہ معاشرے کی تعمیر میں خواتین کے کردار کے موضوع پر ان خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کے نام پر خواتین کو جنسی علامت، ان کے جسموں کو اشتہارات اور مارکیٹنگ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یوم خواتین کی یہ پروگرامز ناگپور، بارسی ٹاکلی، کرلا اور جلگاؤں سمیت جماعت کی اکثر یونٹس نے منعقد کیے، جہاں بڑی تعداد میں وطنی بہنیں بھی شامل ہوئیں، اور انہوں نے ستائش کی کہ جماعت اسلامی ہند خواتین کے حقوق کی بازیابی کے لیے متحرک ہے۔ 5 مارچ کو مالونی ممبئی ویسٹ میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ممبئی کا سالانہ تعلیمی اجلاس اور تقسیم انعامات و اسناد کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز مفتی محمد اعظم کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس کے بعد مولانا اختر الاسلام ندوی، ڈائریکٹر بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن، نے بورڈ کا تفصیلی تعارف و رپورٹ پیش کی۔ واضح رہے کہ مارچ 2017 میں جماعت اسلامی ہند مالونی یونٹ کے ماتحت عصری اداروں کے طلباء و طالبات کے مابین دینیات و اسلامیات کی ضروری تعلیم و تربیت اور والدین کی اپنی اولاد کے تئیں ذمہ داریوں کی رہنمائی کی غرض سے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ممبئی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ گزشتہ 6 برسوں سے بورڈ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ باقاعدہ معلمات کے تقرر، دینیات کی تعلیم و تدریس، کتب کی فراہمی، مختلف نوع ہم نصابی سرگرمیاں، سالانہ امتحان اور پروگرامز کے ذریعے طلباء و طالبات کی ذہن سازی کا عمل جاری ہے۔ تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داری پر سید حبیب الدین کریئر کونسلر نے اظہار خیال فرماتے ہوئے بچوں کے نتنے مسائل نیز دین اسلام میں تربیت اولاد کے رہنما خطوط پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عظیم الدین ماہر تعلیم و سابق ڈین انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ نے خطبہ صدارت میں اسلام کے تصور علم نافع کی افادیت، عصر حاضر میں نئی نسلوں کے مابین دینیات کے یقینی حصول و ذرائع اور والدین کی ذمہ داریوں پر رہنمائی کی۔ طلباء و طالبات کو انعامات و اسناد سے نوازا گیا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند شہر اورنگ آباد کے زیر اہتمام 10 مارچ کو النکار ہوٹل میں سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا۔ 52 وطنی اور ملی بہنوں کی شرکت رہی۔ شہر کی سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی اہم اور بااثر وطنی اور ملی بہنوں کے ساتھ مل کر سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا۔ منچ کی کنوینئر شائستہ قادری بنائی گئی اور معاون کی ذمہ داری جے شری شرکے کو دی گئی۔ منچ کے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ منچ شہر و محلہ کے حالات پر نظر رکھے گا اور کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں حکمت سے عوام کو امن امان برقرار رکھنے پر آمادہ کرے گا۔ ساجدہ پروین سیکریٹری شعبہ خواتین مہاراشٹر نے کہا کہ منچ کے مقاصد مختلف مذہبی اور سماجی گروہوں کے درمیان ایک دوسرے کے مذہب، عقیدے، نظریے کا احترام اور حقوق کا شعور پیدا کرنا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، آپسی محبت اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا اور پروان چڑھانا ہے۔ خواتین کے مختلف مسائل جیسے جہیز کی رسم، دختر کشی، گھریلو اور سماجی مظالم، تعلیمی مسائل وغیرہ کے حوالے سے بھی عوامی آگاہی پیدا کرنا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا منچ کے قیام کے مقاصد میں سے ہے۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور مغرب کی جانب سے کنونشن ڈے 19 مارچ کو بچوں کو تفریحی سرگرمیوں سے روشناس رکھتے ہوئے بنایا گیا۔ پروگرام میں 50 بچوں اور 40 ماؤں نے شرکت کی۔ مسز فائزہ، ڈائریکٹر آف ہیریٹیج اسکول، اور مسز لبنہ، پرنسپل آف ہیریٹیج آف اسکول، نے اس تقریب کو سراہا۔ صدقات خیرات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بیان کے ذریعے بچوں کو یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ زیبا خان نے مفید مشورے دیے اور رمضان کو مزید کارآمد کیسے بنایا جائے اس بارے میں رہنمائی کی۔ 5 مارچ کو اردو گھر ناندیڑ میں چلڈرن سرکل جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے تقریباً 500 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ قرات، نعت، حمد، اسلامی ترانے اور ایکشن سانگ، ڈرامے، بیت بازی جیسے مختلف پروگرامز کے ذریعے اسلامی تعلیمات و اسلامی تہذیب کو اجاگر کیا گیا۔ بچوں میں اسلامی اقدار کی پرورش کو پروان چڑھانے کے جذبے سے گیدرنگ منعقد کی گئی۔ شہر کے 25 مقامات پر چلڈرن سرکل متحرک ہے، جس سے تقریباً 500 بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ پروگرام میں والدین اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شامل رہی۔ پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوا۔
ناظرین، اس ماہ کی بلیٹن میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ماہ۔ اللہ حافظ۔